کہیں بارش، کہیں سیلاب، کہیں جنگلوں میں آگ، کہیں زلزلے اور کہیں لینڈ سلائڈنگ سے قیامت خیز تباہی۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یونان میں کریتی جزیرے پر لگنے والی خوفناک آگ نے تباہی مچا دی۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ فرانس، اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان میں گرمی کے باعث ہنگامی اقدامات کا اعلان۔ آئیفل ٹاور بند۔ برطانیہ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ ہیٹ ویو سے یورپ میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں شدید طوفان، پروازیں معطل، لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ ترکیہ کے صوبہ ازمیر کے جنگلوں میں لگی آگ بے قابو، 50,000 افراد محفوظ مقام پر منتقل ہونے پر مجبور، متعدد ہلاکتیں بھی رپورٹ۔ جبکہ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 2 درجن سے زائد افراد کی اموات رپورٹ۔ بھارت میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے اموات کی تعداد 69 ہو گئی۔ یورپی ملک پرتگال کے ساحل پر انتہائی نایاب رول کلاؤڈز نے سیاحوں کو چونکا دیا۔ سونامی یا کچھ اور، ساحل سمندر کی حقیقی ویڈیو نے لوگوں میں شدید خوف پیدا کر دیا۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، کہیں بارشیں ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں جنگلوں میں آگ، کہیں ہیٹ ویو سے ہلاکتیں، کہیں زلزلے اور کہیں لینڈ سلائڈنگ سے قیامت خیز تباہی۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یونان میں کریتی جزیرے پر لگنے والی خوفناک آگ نے تباہی مچا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ رہائشی علاقوں تک پھیل چکی ہے اور کئی مکانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے بعد رہائشی علاقوں اور ہوٹلز کو فوری خالی کروا لیا گیا، جبکہ 1500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آگ سے بڑے پیمانے پر زیتون کے درخت، فصلیں اور گرین ہاؤس متاثر ہوئے، تاہم آگ لگنے سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے اور آسمان سے پانی پھینکنے والے ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار ہے۔ ہیٹ ویو سے اسپین، فرانس اور اٹلی میں 10 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے، جبکہ متعدد علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ جبکہ برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ فرانس، اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان میں درجہ حرارت خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے، جس کے باعث حکام نے ہنگامی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ اور رپورٹ کے مطابق فرانس میں درجہ حرارت 37 ڈگری تک جا پہنچا، جبکہ اسپین میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا الرٹ جاری کر دیا گیا، اور اسپین کے بعض علاقوں میں اورنج الرٹس ابھی بھی نافذ ہیں۔ جبکہ یورپ میں شدید گرمی کی لہر بدستور برقرار ہے، جس کے باعث اسپین، فرانس اور اٹلی میں 10 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد گرمی سے متاثر ہو گئے۔ اگر بات کی جائے اٹلی کی، تو اٹلی کے 18 شہروں میں شدید گرمی کے باعث ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ادھر سوئٹزرلینڈ نے بھی گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جوہری ری ایکٹر کو بند کر دیا، تاکہ توانائی کی پیداوار میں کمی سے کسی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فرانس میں درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیش گوئی ہے، جبکہ اسپین میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جانے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جرمنی میں شدید گرمی کے بعد ژالہ باری ہوئی، جس کے باعث مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ برطانیہ اور بیلجیم میں گرمی کا زور کم ہو گیا اور محکمہ موسمیات نے ان ممالک میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ تاہم اٹلی میں گرمی کا زور برقرار رہنے کی توقع ہے اور حکام نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ فرانس کی دارالحکومت پیرس میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جس کے بعد شہر کا معروف آئیفل ٹاور شہریوں اور سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا، اور شہریوں کو گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کی ہدایات جاری کی گئیں۔ برطانیہ میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا، جس پر محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا اور اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اور عوام کو دھوپ سے بچنے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ گرمی سے بچنے کے لیے دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے اور ان کی لاش دریائے وائز سے ملی۔ ادھر اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان میں بھی شدید گرمی کے باعث سکولز کو بند کر دیا گیا، جبکہ متعدد علاقوں میں جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ حکام نے گرمی سے متاثرہ افراد کے لیے ہیلپ لائنز اور کولنگ مراکز قائم کر دیے، اور ماہرین موسمیات کے مطابق یہ گرمی کی لہر موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جو مستقبل میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آسٹریلیا کی۔
تو سڈنی میں شدید طوفانی موسم نے دوسرے روز بھی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ طاقتور طوفان نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث 55 سے زائد ملکی پروازیں منسوخ ہو گئیں، جبکہ بین الاقوامی پروازوں میں بھی تاخیر کا سامنا ہے۔ فضائی سفر کے ساتھ ساتھ زمینی آمد و رفت بھی شدید متاثر ہے اور شہر بھر میں ٹرین سروس میں خلل پیدا ہوا۔ اس طوفان کو ماہرین نے بم سائیکلون قرار دیا، جو درختوں کے اکھڑنے، بجلی کے تاروں کے ٹوٹنے اور دیگر بڑے نقصانات کا باعث بنا۔ نیو ساؤتھ ویلز میں 35,000 سے زائد مکانات بجلی سے محروم ہو چکے، 62 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں اور سڈنی میں 5 فلائٹس اب تک منسوخ ہو چکی۔ میکسیکو میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال کے باعث متعدد گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ طوفان کی کیٹیگری 2 میں داخل ہونے کا خدشہ ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق بعض علاقوں میں صرف 6 گھنٹوں کے دوران 1 مہینے کے برابر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہوا کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تجاوز کر گئی۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی۔ ریاست کے علاوہ ایلیوارا میں سیلاب اور ملبے کے باعث کئی سڑکیں بند ہو چکی، جبکہ سینٹرل کوسٹ ریجن میں ساحلی کٹاؤ کے خدشے کے پیش نظر انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے اور ایمرجنسی سروسز نے مزید بگڑتی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا اور توقع ہے کہ یہ شدید موسمی نظام اب نیوزی لینڈ کی جانب بڑھے گا، جہاں جمعرات سے شمالی جزیرے میں طوفانی بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے بعد اب رخ کر لیتے ہیں ترکیہ کا، جہاں مغربی صوبے ازمیر کے جنگلوں میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا اور آگ کے باعث 50,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اس آگ کے باعث ازمیر ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی اور بیک وقت 6 مقامات پر شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹرز، فائر فائٹنگ طیارے، فائر انجن اور ہزاروں سے زائد اہلکار اس میں مصروف ہیں۔ ترکیہ کے مغربی صوبے ازمیر میں جنگلاتی آگ بے قابو ہو چکی ہے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ترکی کے ادارے آفات کے مطابق سب سے شدید آگ سیفر یہیسار کے جنگلاتی علاقے میں اتوار کو شروع ہوئی، جو تیز ہواؤں کی وجہ سے تیزی سے پھیل گئی۔ صرف سیفر یہیسار سے 42,300 افراد کو نکالا گیا، جبکہ فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگلات کی آگ نے کئی گھروں کو راکھ کر دیا، کچھ علاقوں میں صرف دیواریں ہی باقی رہ گئیں۔ وزیر زراعت و جنگلات ابراہیمیو مخلی کے مطابق آگ بجھانے کے لیے 1,000 سے زائد اہلکار، 4 طیارے، 14 ہیلی کاپٹرز اور 100 سے زائد فائر ٹرک سرگرم عمل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اب تک 263 مقامات پر آگ بھڑکی، جن میں سے 259 پر قابو پا لیا گیا، جبکہ باقی 4 مقامات پر کارروائی جاری ہے اور ایک شخص کو پیٹرول سے جان بوجھ کر آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ازمیر ایئرپورٹ پر جو عارضی طور پر بند تھا، اب پروازوں کے لیے بحال ہو چکا۔ یورپی ادارے کے مطابق رواں سال ترکی میں اب تک 19,000 ہیکٹر سے زائد رقبہ آگ سے متاثر ہو چکا اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی عوامل کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر ترکیہ کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب نے ریکارڈ تباہی مچائی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں آنے والے طوفان اور اس دوران مختلف حادثات میں 24 افراد اب تک ہلاک ہو چکے، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہیں۔ ٹیکساس میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں، جس میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں فوج بھی طلب کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق ٹیکساس میں سب سے زیادہ شہر سان اینجلو متاثر ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر کئی علاقوں میں کئی مہینوں کی بارش برسی، جس کی وجہ سے فلیش فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گلیوں اور سڑکوں پر کئی فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا اور کچھ علاقوں میں 6 سے 8 انچ اور کچھ میں 10 انچ تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب آخر میں ذکر کرتے ہیں بھارت کا، جہاں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ خطرناک صورتحال اختیار کر چکی اور بھارت کی شمالی خطے ہمالیہ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شدید مانسون بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث مرنے والوں کی تعداد 69 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 110 افراد زخمی ہیں۔ 1.4 ارب کی آبادی والے ملک بھارت میں ہر سال مانسون سیزن کے دوران بڑی تعداد میں لوگ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بھارت میں شدید بارشوں کے باعث دریا بیاس سمیت دیگر دریا میں طغیانی آ گئی۔ دریا بیاس میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث ریاست ہماچل پردیش میں کئی گزرگاہیں بند ہو گئیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 69 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 110 افراد زخمی ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی محکمہ موسمیات نے 3 جولائی کو ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ہمالیہ میں موسلادھار بارشوں کا تازہ الرٹ جاری کیا۔ بھارت کا مانسون سیزن جون سے ستمبر تک ہوتا ہے اور یہ سیزن شدید گرمی سے نجات اور آبی ذخائر کو بھرنے کے لیے اہم تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ وسیع پیمانے پر
تباہی اور جانی نقصان کا بھی باعث بنتا ہے۔ بھارت کی شمال مشرق کے دور دراز علاقوں میں صرف مانسون کی موسلادھار بارشوں کے باعث صرف جون میں 32 افراد جان سے گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق تیز بارشوں کی وجہ سے ہمالیہ سے نکلنے والے دریائے برہم پتر میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے دریا کا پانی ریاست آسام کے قریبی فصلوں، قصبوں اور دیہاتوں میں داخل ہو گیا۔ اروناچل پردیش، میزورم، منی پور میں بھی لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے پیش نظر بھارتی فوج امدادی اور ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہے، جبکہ جنوبی ایشیائی خطہ ہر سال مزید گرم ہو رہا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران اس ریجن میں موسم میں واضح تبدیلیاں دکھائی دیں، تاہم سائنسدانوں کے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کہ عالمی حدت مانسون پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق گزشتہ ماہ ممبئی میں مانسون بارشیں گزشتہ 25 برسوں میں پہلی بار معمول سے 2 ہفتے قبل شروع ہو گئی تھی۔ ویورز، اب آپ کو بتائیں کہ یورپی ملک پرتگال کے ساحل پر انتہائی نایاب بادلوں نے سیاحوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ منظر کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات شدت اختیار کر گئے۔ کہیں طوفانی بارشیں تباہی مچا رہی ہیں تو کہیں غیر معمولی گرمی نے زندگی اجیرن بنا دی۔ تاہم انہی غیر متوازن موسمی حالات میں بعض اوقات قدرت کچھ ایسے دلکش مناظر بھی دکھا دیتی ہے جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حیرت انگیز اور دل فریب منظر پرتگال کے ساحلی علاقے میں دیکھا گیا، جہاں سمندر کے اوپر بادلوں کی ایک لہر بنی۔ قدرتی طور پر بننے والا یہ منظر اس قدر منفرد تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ پرتگال کے ساحل پر اس نادر اور منفرد موسمیاتی تبدیلی کو رول کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت مگر عجیب و غریب کلاؤڈ کا منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور لوگوں کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ رول کلاؤڈ ایک مخصوص قسم کا کم اونچائی والا افقی اور نیل نما بادل ہوتا ہے جو ایک مخصوص محور کے گرد گردش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بادل سمندری ہوا اور گرم ہوا کے مابین تعامل کی وجہ سے بنتے ہیں اور عام بادلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بادل سمندر سے نکل کر ساحل کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ شدید ہوائیں بھی چلتی ہیں، جس سے ساحل پر موجود لوگ حیران رہ گئے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گھنے بادل کا غول سمندر سے نکل کر ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں نے اسے سمندری لہر سے مشابہ قرار دیا، لیکن کسی طوفان یا سونامی کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ مقامی افراد اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس قدرتی نظارے پر مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک صارف نے پوچھا، کیا یہ وہ طوفانی ہوا ہے جو یورپیوں کو گرمی کی اس لہر سے کچھ آرام دے گی؟ جبکہ ایک دوسرے نے بھی کہا کہ یہ کلاؤڈ پہلے شمالی پرتگال میں بہت عام تھا لیکن کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ رول کلاؤڈ عموماً طوفانوں کے کنارے بنتے ہیں، جہاں ٹھنڈی ہوا گرم اور نمی والی ہوا میں داخل ہوتی ہے۔ یہ بادل زیادہ تر گرج چمک والے موسم سے پہلے بنتے ہیں اور ان کا ظہور موسم کی غیر یقینی صورتحال کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ پرتگال اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ ملک کے اندرونی علاقوں میں شدید بارش، تیز آندھی اور اولے بھی گرے۔ محکمہ قومی شہری تحفظ نے ملک کے شمالی، وسطی اور الگارو علاقوں میں جنگلاتی آگ کے خدشات کے پیش نظر الرٹ جاری کیا اور عوام سے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ تو ویورز، آپ دنیا بھر میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور تباہ کاریوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔